بدن اس کا موجود ہے، اسی لیے اس کو زکات ابدان کہا جاتا ہے۔ تو حاصل کلام یہ کہ ایک عورت بیماری کی بنا پر یا اپنے مخصوص ایام کے بنا پر یا ولادت کے بنا پر یا کسی بیماری کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے عمر زیادہ ہو گئی ہے، اگر وہ روزہ نہیں رکھ پاتی، روزہ رکھنے کی صلاحیت نہیں، یا ناپاکی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہی ہے، روزہ نہیں رکھ پا رہی ہے لیکن فطرانہ اس پر واجب ہے، فطرانے سے اسے معاف نہیں کیا جائے گا، فطرانہ ادا کرنا پڑے گا۔ اب اگر صحت مند ہو گئی یا پاکی کی وجہ سے، ناپاکی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتی تھی، رمضان کے بعد پاک ہوئی، اب اگلا رمضان آنے کے پہلے روزے کی قضا کرنی پڑے گی، لیکن فطرانہ عید الفطر کے موقع پر اسے اس کی طرف سے ادا کیا جائے گا۔ اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، روزہ تو نہیں رکھتے لیکن ان کی طرف سے فطرانہ ضروری ہے، یہ آپ حضرات نے سمجھ لیا۔ اب فطرانہ ذرا غور سے سمجھیں، فطرانہ تو اتنے لوگوں کی طرف سے، لیکن کس پر واجب ہے؟ کس پر واجب ہے؟ کون ادا کرے ان کی طرف سے؟ بچوں کی طرف سے، بیوی کی طرف سے؟ بیوی میں تو اختلاف ہے تھوڑا سا، کیوں؟ کبھی ایسا ہوتا ہے مسٹر غریب ہے اور میڈم انشاءاللہ ہوتا ہے نا ایسے، شوہر غریب اور بیوی جو ہے مالدار، بلکہ آج ایک صاحب نے پوچھا بیوی مالدار ہے زکات نکالتی ہے، ہم شوہر ہیں ہم پر زیادہ قرضہ ہے، تو کیا بیوی کی زکات لے کر کے اپنا قرضہ ادا کر دیں؟ تو ایسے بہت سارے حالات ہوتے ہیں۔ اگر عورت مالدار ہے تو وہاں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ کیا اب مالدار عورت اپنا فطرانہ ادا کریں کہ شوہر کے ذمے اس کا فطرانہ ہے؟ تو جمہور اہل علم کا خیال یہی ہے کہ چاہے عورت ہو یا بے روزگار بوڑھے ماں باپ ہوں یا چھوٹا سے چھوٹا بچہ ہو، چونکہ سب کا ذمہ دار باپ یا شوہر ہے، گھر کا جو مالک ہے وہ سب کا ذمہ دار ہے، اس لیے سب کی طرف سے فطرانہ وہ ادا کرے گا، بچوں کی طرف سے بھی، بیوی کی طرف سے بھی، بوڑھے ماں باپ کی طرف سے بھی، اور اپنے بھی طرف سے وہ ادا کرے گا۔ کیوں؟ وہ سب کا ذمہ دار ہے، ذمہ دار جو بڑا ہے سرپرست ہے، اس لیے سب کی طرف سے وہ فطرانہ ادا کرے گا۔ لیکن اہل علم کہتے ہیں اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے کہے نہیں میں خود دینے کے لائق ہوں، آپ سب کا ادا کریں بچوں کا، باقی میں اپنا دے دوں گی، تو اس میں کوئی مداخلہ کوئی حرج نہیں ہے، وہ دینا چاہے تو دے سکتی ہے، لیکن فرض جو ہوگا اگر وہ نہ بھی دے تو شوہر پر فرض ہے، کیوں؟ وہ سرپرست و ذمہ دار ہے، سارے گھر کے ممبروں کی طرف سے وہ زکات نکالے، زکات فطر ادا کرے گا۔ اب زکات فطر کا مقصد کیا ہے؟ کیوں نکالیں؟ اس کا کچھ نہ کچھ مقصد ہوگا نا۔ ابھی آپ لوگوں نے تلاوت قرآن میں سنا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، لوگوں تم پر روزہ فرض کرا دیا گیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ تو ہر عبادت کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوا کرتا ہے، ہر عبادت کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوا کرتا ہے۔ آیا زکات فطر کا کیا مقصد ہے؟ اس کا بھی کوئی مقصد ہوگا۔ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ ہر عبادت کا کوئی نہ کوئی مقصد، ہر فریضے کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے، تو آخر اس میں کیا حکمت ہے؟ زکات فطر کے 3 اہم فوائد اور مقاصد بیان کیے، ان کو یاد رکھیں اور اللہ تعالیٰ اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فطرانہ 3 مقصد کے لیے، 2 مقصد تو حدیث میں اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کہتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکات الفطر طہرا للصیام وطعمۃ للمساکین، یہ 2 مقصد تو اللہ کے رسول نے بیان کر دیا۔ کیا مقصد ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، زکات فطر کو اللہ نے تم پر فرض قرار دیا ہے 2 مقصد کے تحت۔ نمبر 1،
اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یہ طہرۃ للصیام ہے، یہ روزے اور روزے دار کی صفائی اور پاکی کے لیے ہے۔ کس سے؟ من اللغو والرفث، روزے دار نے روزے کی حالت میں اگر کوئی اس نے غلطی کر ڈالی ہے، اسے کوئی خطا ہو گئی ہے، روزے دار سے جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ دو قسم کی ہیں۔ نمبر ایک غلطی تو وہ ہے کہ جس سے اس کا روزہ باطل ہو گیا، روزہ خراب، روزہ باطل ہو گیا، اب اسے روزہ رکھنا پڑے گا، قضا کرنی پڑے گی، اور بعض صورتوں میں روزے کی قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے، وہ چند چیزیں ہیں۔ دوسری غلطی روزے کو خراب کرنے والی جو ہیں، روزہ ٹوٹتا تو نہیں، خراب نہیں ہوتا، باطل نہیں ہوتا، قضا نہیں واجب ہے، لیکن روزے کا اجر و ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ روزہ ہے، قضا نہیں کرنی ہے، ادا ہو گیا، لیکن جو روزے پر اللہ تعالیٰ نے انعام دینے کا، اجر و ثواب دینے کا وعدہ کیا تھا، وہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں، صرف فرض ادا ہوا۔ یہ چیزیں کیا ہیں روزے کی حالت میں؟ دیکھ لیے نا کیا؟ ارے چشمہ ٹیڑھا تو سیدھا کر کے فلم دیکھنے لگے، کیا دیکھ لیے؟ فلم دیکھے۔ آنکھوں کا روزہ آپ نے نہ رکھا، اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب ختم کیا۔ کیوں؟ ذرا صحیح ابن حبان کی اس حدیث پر غور کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ حضرت ایک صحابی ہیں فضل بن عباس، یہ بڑے خوبصورت نوجوان تھے، صحیح ابن حبان کی روایت۔ نبی علیہ السلام حجۃ الوداع میں تھے، ایک عورت بیچاری وہ کچھ مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی، جب آپ سے مسئلہ پوچھنے لگی، حضرت فضل بن عباس آپ کے چچا بھائی آپ کے ساتھ تھے، جب وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی تو شیطان ان کو کہا تم اس کو دیکھو۔ فضل بن عباس اس کو دیکھنے لگے، وہ بیچاری مسئلہ پوچھ رہی ہے، اور آج لوگ کہتے ہیں دل صاف ہو تو کوئی بات نہیں، ہاں پردہ وہ کرے جس کا دل صاف نہ ہو۔ یہ پردہ کرنے والی عورتیں جو ان کا دل صاف نہیں، اس لیے ان کو پردہ کرنے کی ضرورت ہے، سمجھ گئے نا؟ ذرا سوچو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ احرام کی حالت ہے، حجۃ الوداع ہے، نبی کے سگے چچا عباس کا بیٹا ہے، اور مجلس بھی اللہ کے نبی کی ہے۔ ایک خاتون آئی، جیسے مسئلہ پوچھنے لگی، شیطان نے فضل بن عباس کو کہا دیکھو دیکھو دیکھو، فضل بن عباس اس کو دیکھنے لگے، وہ بیچاری اللہ کے رسول سے بات کر رہی ہے، فضل بن عباس اس کو دیکھنے لگے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے ان کا سر پکڑا اور گھما دیا ادھر، تاکہ عورت کو نہ دیکھیں، اجنبی عورت کو، لیکن اللہ کے رسول نے تو سر گھما دیا، ٹرن کر دیا، لیکن جب آپ نے ہاتھ اٹھایا پھر اس کو دیکھنے لگے۔ نبی علیہ السلام کا دست مبارک اپنی جگہ سے بعد میں پہنچے، اور شیطان ان کو اس عورت کی طرف دوبارہ دکھا دیا۔ پھر آپ نے ان کا سر گھمایا، جب آپ نے سر گھمایا، ٹھیک جیسے اپنا دست مبارک اٹھایا، شیطان ایسا ورگلایا کہ پھر اس کو دیکھنے لگے۔ 3 مرتبہ ایسے انہوں نے کیا۔ کیا کیا تھا؟ صرف ایک اجنبی عورت کو دیکھا۔ اللہ اکبر! اللہ کے رسول نے دیکھا کہ یہ ایسے نہیں بات سنیں گے، آپ نے فرمایا یا فضل، اے فضل یاد رکھنا، اس اجنبیہ عورت کو تم دیکھنے لگے، نگاہیں فار فار کر کے اس کو دیکھ رہے ہو، شیطان پہنچ گیا تمہارے پاس، اس ذات کی قسم جس نے ہمیں نبی بنا کر کے بھیجا ہے، معلوم ہے آدھا یومن، یہ یوم عرفہ ہے، سارے حاجیوں کے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، لیکن یاد رکھنا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آج اس عرفات کے میدان میں اس انسان کے گناہ اللہ معاف کرے گا جو اپنی آنکھ اور اپنی زبان اور اپنے کان کی حفاظت کرے گا۔ آپ نے آنکھوں کے کیا سمجھا؟ اور ہم چینل بدل بدل کر کے ساری رات گزار دیں گے۔ سوچو ذرا سا، نگاہوں نے گناہ کیا، کانوں نے گناہ کیا، دل و دماغ نے گناہ کیا۔ اللہ بڑا غفار و ستار ہے، یہ نہیں کہا روزہ تمہارا ٹوٹ گیا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کا اجر و ثواب ختم کر دیا۔ بہت ساری غلطیاں ایسے ہو جاتی ہیں، زبان کی غلطی، آنکھ کی غلطی، کانوں کا گناہ، بے شمار گناہ شیطان کروا دیتا ہے روزے دار سے، لیکن اللہ اکبر، رحمت للعالمین کو ذرا دیکھو، رب العالمین کے فضل و کرم کو ذرا دیکھو۔ آپ نے ساتھ فرمایا اے لوگو، شیطان تمہارے پیچھے لگا ہے،
शैतान कुछ न कुछ गुनाह करवा ही देता है। इसलिए अगर तुमसे शैतान ने गुनाह करवा करके तुम्हारे रोजे को खराब किया है तो सुन लो, अगर तुमने फितराना अदा कर दिया तो महीने भर तुम्हारे रोजों में शैतान ने जितनी खामियां पैदा करवाया था, फितराने की बरकत से अल्लाह ने तुम्हारे सारी कोताहियों को दूर करके तुम्हारे रोजे को कबूल कर लिया। ये फितराना बहुत बड़ी नेमत है। इसकी मिसाल वही है जैसे नमाज में भूल जाए तो क्या करना पड़ता है, सजदे सहो कर लिया, तुम्हारी नमाज दुरुस्त हो गई। और अगर हज और उम्रे में खराबी पैदा हो जाए तो फिदिया देना, दम देना, एक 4 मरतबा करो, तुम्हारी सारी कोताहियों को दूर कर देगा। रमजान का रोजा जो है रब ने बड़ा करम किया, वरना शायद किसी का एक रोजा पूरा ना होता। अल्लाह ने फरमाया कि बस तुम फितराना अदा कर दो, अल्लाह ताला फितराने की बरकत से तुम्हारे सारे उजूब को दूर करके रोजे को पाक कर दिया। नंबर 2, आपने साथ फरमाया वतोमतुल लिल मसाकीन, इसकी बरकत से मिस्कीनों को खाना मिल जाता है। फितराने का दूसरा फायदा क्या है, तोमतुल लिल मसाकीन, मसाकीन को खाना मिल जाना। उनके घर में अनाज आ गया, गल्ला आ गया, खाने पीने की चीजें आ गई, ईद के दिन उनके घर में भी फाका नहीं होगा। तीसरा फायदा जो इन नसूस से जाहिर होता है वो भी बड़ा अहम है दोस्तों, उसको भी याद रखो। वो क्या है, फितराना अदा करना ये अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी है। क्या है दोस्तों, अल्लाह की शुक्रगुजारी है। क्यों, अल्लाह अकबर, रब ने 1 महीने का रोजा रखने की आपको तौफीक दिया, अल्लाह का एहसान नहीं है दोस्तों। हॉस्पिटल में जाओ, कितने बेचारे पड़े हुए हैं। घरों में देखो, जहां बैठे हर 2 घंटे के बाद पैर चढ़ाई, कपड़ा चढ़ाए और इंजेक्शन लेना शुरू कर दिया। पता नहीं उसका क्या नाम रख लिया है लोगों ने। क्या हुआ, शुगर के मरीज हैं, हर 2 घंटे के बाद इंजेक्शन लगाना। अल्लाह अकबर, रोजा नहीं रख पा रहा है। उसकी सबसे बड़ी बीमारी है कि वक्त पर खाना न मिला तो बीमार, और ज्यादा खाना खाया जब भी बीमार, रोजा रख ही नहीं पा रहा है। आपको अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी नेमत से नवाजा, सेहतमंद, तंदुरुस्त रखा, फिर 15.5 घंटे अल्लाह ने आपको भूखा प्यासा रहने की तौफीक नसीब फरमाई। आपकी इबादत मुकम्मल हुई, रमजान का रोजा मुकम्मल हुआ, रात में अल्लाह ने क़याम की तौफीक नसीब फरमाई। और सबसे बड़ी चीज क्या, इन आमाल के जरिए जिंदगी के पिछले सारे गुनाहों को माफ कर दिया। जब आप अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमत पा जाते हैं तो जिस दिन ये नेमत मुकम्मल हुई, मुकम्मल किस दिन होती है, 29 या 30 को, जब अदा सूरज गुरूब हुआ, अब ये इबादत महीने भर की पूरी हुई। अब उस मौके पर हर फर्द की तरफ से 2.5 किलो अनाज और गल्ला दे देना, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी शुक्रगुजारी है। ये 3 फवायद हैं और ये 3 मकासिद है जिनकी बिना पर फितराने को अल्लाह ताला ने हम पर फर्ज करा दिया। अब फितराना, भाई टाइम ज्यादा हो रहा है, क्या ख्याल है आप लोगों का, जारी रखें? नहीं तो कुछ भाइयों से मैंने वादा किया था 11:30 बजे खत्म होगा, लेकिन पौने 11 बजे शुरू किया हम लोगों ने। इजाजत है थोड़ी से? हाँ, इंशाअल्लाह हम बहुत मुख्तसर कर देते हैं। अब ये फितराना, इसका मुस्तहिक कौन होगा? सबसे बड़ी चीज क्या, फितराने का मुस्तहिक कौन होगा? अल्लाह अकबर, फितराने का मुस्तहिक कौन होगा? इसको जरा अच्छी तरह से समझिएगा। क्यों, हमारे यहां फितराना कुछ लोग जान छुड़ाने के लिए अदा करते हैं, नहीं समझे, जेब में रखे हैं, किसी को भी दे के चले गए। हमने किसी को दे दिया, फुर्सत मिल गई, ईदगाह में गए, कोई चंदा वसूलने वाला बैठा हुआ है, उसको दे के आ गए। मेरे भाइयों, ये इबादत है, आप अमानत, आपके पास अमानत रखी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, नबी अलैहिस्सलाम ने फितराने का सिर्फ एक मकसद बयान किया है, अच्छी तरह से सुन लेना। वो क्या है? तोमतुल लिल मसाकीन, तोमतुल
للمساکین، یہ مسکینوں اور غریبوں کا کھانا ہے۔ بس اسی لیے تمام اہل علم اور ابھی شارجہ اوقاف کی طرف سے رمضان کی بہاریں اس نام سے ایک کتاب چھپی ہے اور فری میں تقسیم ہوئی ہے، عربی اور اردو میں۔ دعا کرو کہ آئندہ انگلش میں بھی ہو جائے تو زیادہ چلے گیا انشاءاللہ۔ انگلش میں آ جائے گی تو بہت لوگ اس کو لیں گے۔ اللہ اکبر، دعا کرو آئندہ سال آ جائے۔ بڑی بہترین کتاب، اس میں بھی یہی فتویٰ دیا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام سے لے کر کے صحابہ، تابعین، ائمہ مجتہدین تک یہ زکوٰۃ فطر صرف محلے کے غریبوں کا حق سمجھا جاتا رہا، یہ کبھی مدرسے میں، عیدگاہ میں نہیں دی جاتی رہی۔ ہمیشہ یاد رکھو، زکوٰۃ جو ہے، زکوٰۃ مال، اس کا مصرف 8 ہے۔ کتنے؟ 8۔ سورۃ التوبہ کی آیت انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، 8 قسم کے ہیں۔ لیکن یہ زکوٰۃ فطر، زکوٰۃ ابدان، یہ جو زکوٰۃ ہے اس کا صرف ایک مقصد اللہ کے رسول نے بیان کیا، وہ کیا ہے؟ مسکینوں کا کھانا۔ اسی لیے ادھر ادھر آپ نہ دے دیں، کوشش کریں مسکینوں تک پہنچانے کے لیے۔ یہ فطرانہ غریبوں کا حق ہے، ان کا کھانا ہے اور انہی کو پہنچنا چاہیے، کسی اور کو نہیں پہنچنا چاہیے۔ سنن دارقطنی کی اس حدیث سے اور آپ کو پتا چل جائے گا یہ فطرانہ ہے کیا، کس لیے ہم پر فرض قرار دیا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اغنوہم عن الطواف، اے لوگو یہ فطرانہ غریبوں کا حق ہے، اس لیے عید کے دن عیدگاہ جانے کے پہلے غریبوں تک پہنچا دو، اور غریبوں تک، مسکینوں تک فطرانہ ادا کر کے، انہیں پہنچا کر کے بھیک مانگنے اور گلیوں میں گھومنے سے ان کو بے نیاز کر دو۔ پتا چلا اس کے مستحق صرف کون ہوتے ہیں؟ مسکین۔ لیکن مشکل کیا ہے، ہم لوگوں کے ہاں ایک کیا کہتے ہیں، چیریٹی، کیا کہتے ہیں، چیریٹی، خیریہ دے دو۔ اور اس سے بڑی چیز کیا، ہمارے ہاں چندہ وصولنے کے لیے لوگ آتے ہیں، ان کے پاس رسیدیں بھی ماشاءاللہ کئی قسم کی ہوتی ہیں۔ ہاں، چندے والے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، ان کے پاس کئی رسیدیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، آپ قسمت میں دے رہے ہیں، قسمت میں دے رہے ہیں۔ زکوٰۃ یہ صرف بچوں کے کام آئے گی، اللہ اکبر۔ اور کیا، ہدیہ، یہ مولانا کے بھی کام آ جائے گی، کیوں؟ ہدیہ ہے۔ اگر وہ زکوٰۃ ہے کس کے کام آئی؟ بچوں کے۔ اور اگر ہدیہ دے دیا تو وہ مولانا کے بھی کام آئے گی۔ پھر ایک ہے فطرانہ، آپ بتائیں کیا دے رہے ہیں؟ فطرانے کو کیا کریں گے؟ اللہ اکبر۔ ایک مدرسے والا سوچتا ہے پورے شہر کا فطرانہ ہم مدرسے کی رسید کاٹ کے لے لیں، اور ہم بھی بڑے ہوشیار ہیں، کہاں جائیں غریبوں کو ڈھونڈنے کے لیے۔ قربانی کا مسئلہ آیا تو دے دو چیریٹی میں، کون دنیا بھر کے مسائل اور پاپڑ دے لے، چلو ہم نے وہاں پیسہ جمع کرا دیا۔ میرے بھائیوں، فطرانہ یہ مدرسوں کا حق نہیں ہے، مسجد کا حق نہیں ہے، یہ غریبوں کا ہے۔ محلے میں آپ کے غریب، مسکین، رشتہ داروں میں کھانے پینے کے جو محتاج ہیں ان کا یہ حق ہے، انہیں دیا جائے، کسی اور کو دیا نہ جائے۔ لیکن ہمارے ہاں علمان والحفیظ یہ پتہ نہیں کیا کیا ہم نے فطرانے کا مصرف بنا رکھا ہے۔ بہرحال تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور کوشش کریں فطرانہ سب سے پہلے کس کو دے؟ محلے کے غریب، رشتہ داروں میں غریب، مسکین، محتاج، حاجت مند، آپ ان کو دیں۔ اچھا، کچھ لوگ اور کیا کرتے ہیں میرے بھائی، نہیں ہم فطرانہ تو ہاتھ میں نہیں دیں گے غریبوں کو، غریب پتہ نہیں کیا کر ڈالے گا۔ مال غریبوں کا اور تصرف جو ہے سیٹھ صاحب کا چلے گا۔ میرے بھائی آپ دے دیں، نہیں ہم وہ بنا کر کے پاکٹ بنا کے یہ دے دیتے ہیں، وہ دے دیتے ہیں، فلاں چیز دے دیتے ہیں۔ آپ زکوٰۃ فطرانہ ادا کریں، غریبوں کا حق ہے، آپ ان کو دیں۔ آپ بذات خود اس کا تصرف کرنے کا کوئی اختیار آپ کو نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، فطرانے کا مصرف صرف کیا ہے؟ غریب، مسکین، یتیم، یہ جو ہمارے ہاں گلیوں میں گھوم رہے ہیں محتاج، ان کو دیا جائے۔ ہاں، اگر کوئی مدرسہ چل رہا ہے، کوئی مدرسہ چل رہا ہے
وہاں یتیم بچے بھی پڑھے, وہاں کھانے کی ضرورت ہے تو آپ وہاں بھی دے دیں, لیکن 6 مہینے کا اسٹاک تو ہے, اس کے بعد ہمیں ضرورت پڑے گی. تو فطرانہ اتنا پرانا کر کے نہیں کھایا جائے گا. فطرانہ عید کے موقع کا ہے, ان غریبوں کو دے دو جن کے ہاں عید کے موقع پر استعمال ہو جائے. 6 مہینے کے بعد کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں, اللہ رب العالمین کوئی اور انتظام کرے گا. اور اس سے برا کیا ہے, ہمارے یہاں اور بہت سارے فتاوے ہم نے جو پڑھے اس میں فتویٰ کیا دیا جاتا ہے, ہمارے یہاں فطرانہ جو ہے مسجد کا امام لے جاتا ہے. کیا ہے, کتنی تنخواہ؟ بھائی امام کو تنخواہ تو 2000 دیتے ہیں. میں نے کہا اتنا کم کیوں دیتے ہو؟ ابھی کچھ دن پہلے ہندوستان کے سب سے بڑے شہر میں ایک مؤذن بیچارے سے پوچھا کتنی تنخواہ مل, کہا صرف 200. کتنی تنخواہ؟ ہندوستان کا سب سے بڑا شہر, اور وہاں مسجد کے مؤذن بیچارے کی تنخواہ 2. میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ اصل میں لوگ تنخواہ اتنی دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں سالانہ سارے محلے کا فطرانہ بھی تو تم کو مل جایا تھا. اللہ اکبر, ہم فطرانہ خود استعمال کر رہے ہیں. کیوں؟ ہم نے اگر امام کی تنخواہ میں, مؤذن کی تنخواہ میں, مسجد کے جھاڑو لگانے والے کی تنخواہ میں ہم نے تنخواہ کم دیا اور کہا بھائی قربانی کے موقع پر چمڑا بھی تو تم لیتے ہو اور رمضان کا فطرانہ بھی تم لے جاتے ہو, اس سے زیادہ تنخواہ اتنی, علاوہ اتنا ہے. اگر کسی نے یہ حرکت کیا, عالم امام کے مسجد یا مؤذن کی تنخواہ فطرانے میں کاٹتا ہے, تو یاد رکھو مؤذن کس کا ہے؟ آپ کی مسجد کا ہے. گویا کہ فطرانہ بھی آپ اپنے ہی استعمال میں لا رہے ہیں. اسی لیے ایسے لوگوں کو بچنا چاہیے. آپ امام کی تنخواہ دیں, مؤذن کی تنخواہ دیں. اگر امام اور مؤذن غریب ہیں تنخواہ پانے کے باوجود, تو فطرانہ جیسے غریبوں کو ملتا ہے ویسے ان کو بھی آپ دے دیں, لیکن تنخواہ میں اس کا حساب کتاب نہ کیا جائے. فطرانے کا ٹائم کیا ہے, کب ادا کرنا چاہیے؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الْمُصَلَّى. اللہ کے رسول نے وقت مقرر کر دیا کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ فطرانہ ادا کرنے والوں کو چاہیے کہ لوگوں کے عیدگاہ جانے کے پہلے فطرانہ غریبوں تک, حاجت مندوں تک, مستحقین تک پہنچ جائے. اس سے زیادہ تاخیر کرنا دوستو جائز نہیں ہے. آپ عید آخری عشرے میں جب بھی آپ چاہیں فطرانہ ادا کریں, آخری وقت اس کا جو ہے اللہ کے رسول نے جو مقرر کیا ہے فطرانے کا آخری وقت ہے, وہ ہے میرے بھائیو لوگوں کے عیدگاہ جانے کے پہلے فطرانہ غریبوں کو پہنچ جائے. آپ نے ارشاد فرمایا فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ, جس نے فطرانہ نماز سے پہلے ادا کیا, نماز سے مراد نماز عید. فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ, جس نے نماز عید سے پہلے فطرانہ ادا کیا, فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ, تو اللہ نے اس کے فطرانے کو قبول کر لیا. لیکن وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ, لیکن جس نے نماز کے بعد خوب فرصت سے نماز پڑھا, شیر خرما دبا کے کھایا پیا, سو کے اٹھا, تو اب وہ سوتا ہے چلو فطرانہ کسی کو دے کے آ جائیں. اللہ کے رسول نے فرمایا وَأَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ, جس نے نماز عید کے بعد فطرانہ ادا کیا اس کا فطرانہ نہیں, فَهِيَ صَدَقَةٌ مِّنَ الصَّدَقَاتِ, وہ ایک عام صدقہ ہو جاتا ہے اور وہ فطرانہ نہیں ہوتا. اس لیے دوستو فطرانہ ادا کرنے میں کوشش کرو وقت پر پہنچ جائے. فطرانہ کتنا پہلے اور کب ادا کیا جائے, وہ آسانی سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں. ابھی آپ نے سنا کہ فطرانے کا مقصد کیا ہے, عید کے موقع پر غریبوں کے استعمال میں آ جائے. تو اب آپ اپنے تئیں سوچ لے کہ فطرانہ اتنا پہلے نہ دیں کہ غریب پہلے ہی کھا کے ختم کر دے, عید کے دن پھر فاقہ ہو, اور نہ اتنا لیٹ کر دے کہ عید گزر جائے, عید کے موقع پر فطرانہ استعمال ہی میں نہ آ سکے. ہر آدمی فطرانہ ادا کرنے میں اسی چیز کو مد نظر رکھے کہ فطرانے کا مقصد یہ ہے غریبوں کے عید کے دن کام آ جانا, عید کے دن غریبوں کو خوشحال بنا دینا, یہ اصل میں فطرانہ ہے. اب اس نے نہ پہلے دیا جائے اور نہ اتنا بعد میں دیا جائے. نبی علیہ السلام کے زمانے میں آخری عشرے میں عید کے 2-4 دن پہلے ہی فطرانہ ادا کر دیا جاتا تھا. باتیں تو بہت زیادہ ہیں لیکن اس سے زیادہ ٹائم لینا